ویلکم بیک ناظرین، ہماری بات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آئیں اپنے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے جوڑیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ سر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نیر بانو صاحبہ، جنہیں 1941 میں 22 سال کی عمر میں جماعت اسلامی کی پہلی خاتون رکن بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور جو جناب خرم مراد صاحب کی سگی خالہ زاد بہن بھی ہیں، انہوں نے انتخابی شکست اور پیپلز پارٹی کو برسر اقتدار لانے کے خلاف 12 اکتوبر 1993 کو خرم مراد سمیت تمام اراکین شورا کو ایک احتجاجی خط ارسال فرمایا تھا؟ اس خط کے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی قاضی صاحب نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، اپنا سارا سرمایہ، عزت و افتخار، عقل و فہم پیپلز پارٹی اور بے نظیر کو فتح مند کرانے میں لٹوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو امیر جماعت اسلامی بنا کر ان کی دن رات کی محنت قبول کی اور انہیں سرخرو کیا۔ انہوں نے وہ تمام سرمایہ جو دعوت و اقامت دین کے نام پر ان کے سپرد ہوا تھا، بے نظیر کے قدموں پر وہ سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اس سے بڑی جان نثاری اور وفاداری کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے۔ جس دل و دماغ میں بے نظیر اور اس کی پارٹی کی محبت گھر بنا چکی ہو، پھر بھلا اس میں جماعت کی محبت اور وفا کی گنجائش کہاں باقی ہوگی؟ چنانچہ اس دوگلی پالیسی اور بے وفائی کے پیش نظر قاضی صاحب کو جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسی میں عزت ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ یعنی ایک جماعت میں جس میں آزادی ہے، جس میں جمہوریت ہے، جس میں لوگ بات کر سکتے ہیں، جس میں اختلاف رائے کر سکتے ہیں، جس میں حتیٰ کہ اپنے امیر کو تبدیل کر سکتے ہیں، جس کا آئین جو ہے وہ ایک جمہوری دستور ہے، اس سے زیادہ اس ملک کے لیے نعمت اور کون سی بات ہے؟ کس اور پارٹی میں کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہاں اگر کوئی فرد سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک تو اس کو اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے فورم جو ہے وہ جماعت کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی باہر کا فورم استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے بھی جماعت کے دستور میں طریقہ کار موجود ہے۔ تو اگر کوئی کسی نے اختلاف کیا یا اس اختلاف کی بنیاد پر کوئی جماعت سے علیحدہ ہو گئے تو اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مجموعی طور پر جماعت کوئی غلط ہے۔ افراد کی رائے بھی ہوتی ہے، رائے میں شدت بھی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کا بھی حق ہے، یہ حق بھی جماعت اسلامی ہی دیتی ہے۔ تو اس سے تو ایک خوبی پتہ چلتی ہے جماعت اسلامی کی کہ یہاں بات بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ سر عوامی جماعت ہونے کی دعوے دار جماعت اسلامی کے عوامی نائب امیر جناب اسلم سلیمی نے 28 اکتوبر 1993 کو اپنے جوابی خط میں سنگین خوش فہمی اور بے تدبیری پر معذرت کرنے کے بجائے ان صاحبہ کو جواب دیا کہ آپ کو حلقہ خواتین کی طرف سے اس طرح خط لکھنے کا کیا استحقاق ہے؟ آپ حلقہ خواتین کی قیمہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جماعت اسلامی کی رکنیت سے فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے۔ آپ کون ہوتی ہیں قاضی صاحب سے استعفیٰ طلب کرنے والی؟ قاضی صاحب کو اراکین جماعت کی بھاری اکثریت نے منتخب کیا اور 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ فتویٰ دیں گے قاضی صاحب جماعت سے خارج ہو چکے ہیں۔ آپ اپنی عاقبت کی فکر کریں اور اس بڑھاپے میں عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو تباہ کرنے کی۔ سر آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو اختلاف کا حق دیتے ہیں، آپ کے سلیمی صاحب تو لوگوں کی عاقبت خراب کر دیتے ہیں اگر وہ سخت خط لکھ دیں۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے جو بات کی وہ میں نے بھی کی تھی کہ دستور ہمارا اس اختلاف رائے کا ایک حق دیتا ہے، لیکن فورم کے اندر، یعنی یہ بات کہ وہ اپنے اختلاف رائے کا اظہار کریں جہاں پہ کرنا چاہیے، وہاں پہ وہ اپنے اختلاف کا حق دیں۔ اب ایک آدمی خط لکھے اور خط لکھ کے پریس کو دے دے تو اس نے سر انہوں نے جماعت اسلامی کو شورا کو خط لکھا تھا، پریس کو خط جاری نہیں کیا تھا۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے شورا سے تو نہیں لیا نا، آپ نے کہیں سے پریس کو ہی گیا ہے تو آپ نے لیا ہے نا۔ میں اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے محمد شریف صاحب، انہوں نے بھی کہیں سے لیا ہے نا، بے نظیر کا آخری دور حکومت اور ہم اثر سیاست۔ میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہیں پریس سے ہی لیا ہے نا۔ مطلب مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی بھی جماعت کے اندر اس کا ایک دستور ہوتا ہے، اس دستور کی پابندی ہوتی ہے۔ جس نے بھی کرنی ہے اختلاف رائے تو کریں، بڑی بڑی سخت اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس کو ابھی ایک اصول اور ضوابط اور اس کا بھی دستور ہے، اس دستور کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ جو مشرف صاحب نے نواز شریف کو ڈیپورٹ کیا تھا، یہ آئین کی کوئی خلاف ورزی تھا یا کسی قانون کی پاکستان کے خلاف ورزی تھا یا نہیں؟ مکمل طور پہ خلاف ورزی ہے۔ بات یہ ہے نا کہ اگر انہوں نے معاہدہ کیا یا نہیں کیا، انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی یا نہیں کرائی، انہوں نے کسی ایفیڈیوٹ پہ دستخط کیے یا نہیں کیے، یہ معاملہ تو اب عدلیہ میں آ گیا اور اس کے بعد اس پہ وضاحتیں بھی ہو گئیں۔ لیکن یہ کہ کیا آئین پاکستان اس قسم کے کسی معاہدے کی
یا کسی سے ایفیڈیوٹ لینے کی کسی کو کوئی اختیار دیتا ہے؟ کیا کسی کو کوئی اختیار ہے کہ عدالتوں سے سزائیں ملے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے لوگوں سے معاہدے کریں اور پھر ان کو جیلوں سے اٹھا کے باہر بھیج دیں؟ تو یہ گویا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک سیاسی کھیل تھا، اس میں ان کو ملک کے منظر سے ہٹانا ان کے پیش نظر تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ سارا اقدام کیا۔ اچھا، تو کیا نواز شریف کی حکومت گرانا فوج کا درست اقدام تھا؟ قطعاً نہیں، یعنی یہ بات بالکل غلط ہے۔ لیکن جی فوج کا کام نہیں ہے، آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ فوج کا کردار آئین پاکستان میں متعین ہے، اور اس کردار کو آئین کے آرٹیکل 245 میں بیان کیا گیا ہے۔ 244 کے اندر حلف اٹھاتے ہیں کوئی بھی فوجی ہو، جس طرح جنرل پرویز مشرف نے بھی جب بھی وہ فوج کا انہوں نے حلف اٹھایا، انہوں نے حلفیہ کا لفظ ہے، یعنی قسم کھاتے ہوئے یہ کہا کہ جی میں پرویز مشرف سیاست کے اندر حصہ نہیں لوں گا، یہ ایک لازمی حلف ہے۔ تو وہ تو کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یعنی فوج پارٹی بن جائے، اپنی پارٹیاں بنا لے، وہ اقتدار پہ قابض ہو جائے، وہ اپنی مرضی کی سیاستیں کرنے لگے، تو ان کے لیے ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ پراج صاحب، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پہ جماعت اسلامی نواز شریف حکومت گرانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ اچھا، سیاست کے طالب علم کے طور پہ میری نظر میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ 8ویں ترمیم بے اثر ہو چکی ہے 13ویں ترمیم کے ذریعے، اور کوئی ایسا قانونی طریقہ موجود نہیں ہے کہ صدر اس اسمبلی کو برخاست کر دے۔ تو آپ کی ایجیٹیشن فوج کو دعوت نہیں دے رہی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ان کے خاتمے کی تحریک نہیں تھی، نہ ہم نے کبھی اعلان کیا کہ ہم ان کی تحریک، ان کی حکومت گرانے کے لیے باہر نکلے ہیں، کہیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک سیاسی مخالفت ہے وہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے۔ سچ کا سفر ابھی جاری ہے، اپنے میزبان عمران خان کا انتظار کیجیے گا، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔